إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ایک جمعہ جو ہے اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک جمعہ اور مل جائے۔ رمضان المبارک کے اندر دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے اندر رمضان کے روزوں کو بیان کیا، رمضان المبارک کے بارے میں بیان کیا، وہاں درمیان میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے رمضان سے ہٹ کر دعا کے بارے میں بیان فرمائی، اور یہاں پر بھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تیرے رب نے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا، یعنی یہ دعا محض دعا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں آج خطبہ جمعہ کے اندر دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا
اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ مولا کائنات ہمیں بہت زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پر انسانی کوششیں، انسانی ہمت، انسانی بساط کی اختتام ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر دعا شروع ہو جاتی ہے. انسان اپنے تئیں ایک کوشش کر کے اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ پیش کر دیتا ہے کہ یہاں تک میری ہمت اور استطاعت تھی، آگے یا اللہ تیرے آگے دعا ہی ہے، تو ہماری منزلیں آسان فرما دے. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت ترین الفاظ، کتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، ہم ان کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے. اتنا سخت ترین جملہ، صرف دعا نہ کرنے کی وجہ سے اتنی سخت وعید. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دعا کی کتنی اہمیت ہے. اور دیکھیے دعا مومن کے پاس ایک ایسی چیز ہے، بندہ بندے سے مانگے نا تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. کبھی ٹھیک ہے موڈ میں ہو، بندہ بندے سے سوال کرتا ہے، کبھی وہ دے دیتا ہے. دوسری مرتبہ سوال کیا جائے، یار تو تے کام ہی پھڑ لیا، ہاں وہ تینوں ہور کچھ نہیں ہوتا سوائے منگن دو. ایک مرتبہ دیتا ہے، دو مرتبہ دیتا ہے، تین مرتبہ کوئی دے دیتا ہے. اس کے بعد غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. لیکن آپ کا رب اتنا مہربان ہے. صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر غصے ہو جائے گا. اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے دعا کی. چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے بالکل، اس لیے میں صرف قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. مختصر حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ. اصل میں دعا ہی عبادت ہے. بندہ نماز شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف و تصنیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. اسی طرح سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف ہے، تو جہانوں کا مالک، الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان یعنی رحم کرنے والا دنیا میں بھی، رحیم اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. آج تو چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہیں. مالک یوم، تو اس دن کا مالک ہے جس دن تو تیرے سوا کوئی مملکت بادشاہت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انیاں تعریفاں کری جاندے ہیں، گل کی ہے؟ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وہ مانگتے صحیح کی مانگدا، پھر وہ دعا آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اور راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. نماز ساری کی ساری دعا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، بار بار تعریفیں کری جاتا ہے، بار بار دعائیں کری جاتا ہے. اللہ اکبر. تو الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے. بندہ یہ نہ سمجھے عبادت وہ ہے جب میں نماز پڑھوں گا، جب میں حج کو جاؤں گا، جب میں زکوٰۃ ادا کروں گا، جب میں نوافل. بندہ دعا مانگتا جائے نا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے بعض اوقات انسان کے اوپر پریشانی اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، انسان کے اوپر کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، وہ آزمائش ٹل جاتی ہے. کیوں ٹل جاتی ہے وہ آزمائش، وہ پریشانی کیوں ٹل جاتی ہے؟ وہ مصیبت، بیماری، وہ تکلیف انسان سے یکدم ہٹا لی جاتی ہے. آئیے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں،
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دیجئے میرے بندو، اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہ کرتا، کیونکہ تم حق بات کو جھٹلا چکے ہو، لہذا تمہارے اوپر عنقریب عذاب لازم ہو جاتا. عذاب کو ٹال دیا گیا، دور کر دیا گیا. کیوں؟ تمہاری دعائیں آگے آ گئی. تم جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو اس کی وجہ سے چمٹنے والا عذاب دور کر دیا گیا. ایک شخص ہے یا ایک عمارت ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک دکان ہے، ایک شہر ہے، ایک بستی ہے. ساتھ والی بستی تباہ ہو جاتی ہے، ادھر والی بستی بچ جاتی ہے. او بھائی، ادھر والی بستی کی اللہ تعالیٰ کے کوئی سگے رشتے دار رہتے ہیں؟ ادھر والی بستی میں اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کے کام آ جاتی ہیں. ایک دکان کو آگ لگتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو، لیکن ساتھ والی دکان بچ جاتی ہے. اس نے کون سا اللہ تعالیٰ کا نقصان کیا تھا، اس نے کون سا اللہ کا فائدہ کیا. بعض اوقات ایسی دعا آگے آ جاتی ہے، انسان کو اس دعا کی وجہ سے بچا لیا جاتا. بندہ سمجھ رہا پتہ نہیں میں کیڑی نیکی کی تیسی کام آ گئی. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں، یار کوئی نیکی کام آ گئی. او بھائی، آپ کی دعا آگے آ گئی جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور یہ اتنا معزز ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس سے بڑھ کر اور کوئی معزز عبادت نہیں ہے. فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی معزز عمل نہیں ہے. بندہ سمجھتا ہے میں نے صدقہ خیرات کیا، یہ بڑی شان والا عمل ہے. میں نے حج کیا، یہ بڑی عظمت والا عمل ہے. میں نے نماز پڑھی ہے، یہ بڑا عظیم ترین عمل ہے. میں نے جو ہے یہ نیکی کا کام کیا، یہ بڑا عظیم عمل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، سارے اعمال کی فضیلت اپنی جگہ پر، اللہ کے ہاں معزز ترین عمل ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اللہ، یہ بڑا معزز ترین عمل ہے. کیوں؟ تو یار جدو جا کے کہنا یا اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار، میں سیاگر، اللہ میرے ارگا پاپی کوئی نہیں، اللہ میرے ارگا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ اکبر، تیرے جیسا بخشنے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ بندہ کہتا ہے نا یار عمر تے اونی ہے جنی لکھی ہوئی ہے، عمر تے اگے پیچھے نہیں ہو سکتی. بندے دا رزق اتنا ہی ہے جتنا اس کا لکھ دیا گیا، اس سے ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتا، ایک پانی کا قطرہ زیادہ نہیں پی سکتا جتنا لکھا گیا ہے. اپنی زندگی سے ایک لمحہ آگے نہیں جا سکتا. جہاں پر موت آ گئی، جہاں پر وقت اٹل فیصلہ ہے، وہیں پر اختتام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل دیتی ہے. اللہ اکبر، نہیں بدل سکتی تقدیر کو کوئی بھی چیز. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، الا الدعاء، مگر دعا ایک ایسی چیز ہے جو تیری تقدیر کو بدل سکتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. تیری عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی مگر تیری نیکی جو ہے وہ تیری عمر میں اضافہ کر سکتی ہے. عظیم صاحب، اللہ اکبر. وہ بھائی نا ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں، ان کا رخ سیدھا کریں اور آگے کوئی چیز رکھیں. میری طرف توجہ کیجیے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ کب کھولتے ہیں رحمت کے دروازے؟ رمضان المبارک شروع اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، لیکن ان دروازوں سے داخلہ کا کیسے ممکن ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. بندہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ بندہ دعا کرنے والا تھے بڑے صحیح. فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ لگتی ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا کرے. کیوں؟ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ فٹافٹ گڈی دے دے، اللہ جلدی جلدی کوٹھی دے دے، اللہ کاروبار دے دے، فیکٹری دے دے، اللہ فوراً انہیں امریکہ کا ٹکٹ دے دے. ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات بندہ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کا سوال کرے. کیوں؟ اس لیے جب یہ صحت و عافیت ہوگی، صحت تندرستی ہوگی، بندہ صحیح طریقے سے عبادت کرے گا. صحت کے ساتھ جو ہے وہ بہاریں ہیں. اللہ اکبر. بیمار بندے کی بھی کوئی زندگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا. ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں. اللہ اکبر. آئیے وہی نسخہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کے اوپر سے کوئی مصیبت، کوئی عذاب، آزمائش ٹال دی جاتی ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اور انسان کے اوپر کوئی نعمت جو ہے وہ نہیں آنی ہوتی لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. اور لوگوں بے شک دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسی آفات، ایسی مصیبتیں جو نازل ہو چکی ہیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، جو ابھی تک نہیں نازل ہوئی ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے بندوں دعا کو لازم پکڑ لو، بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے کثیر تعداد میں دعائیں کیا کرو. کون سا ایسا عمل ہے، کیوں جی توجہ میری طرف ذرا، کون سا ایسا عمل ہے کہ بندے کو تو شرم آنی اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی. اس کا مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ معاف فرمائیے نہیں، اللہ تعالیٰ شرم و حیا والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ شرم و حیا والے، بہت زیادہ شرم و حیا والے. بندہ حج کرنے گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. اور بھی اس طرح نیکی کے تمام کاموں کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں کہا، لیکن دعا ایک ایسا عمل ہے. ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. فرمایا یقیناً تیرا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اور جب بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اتنی عظیم ترین بات یہ اللہ تعالیٰ کو شرم ہے میرے بندے نے ہاتھ اٹھایا میں خالی لٹا دوں. ہے جائیے واللہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے آپ کسی کے سامنے دامن پھیلائیں، وہ دے دے تو دے دو، نہیں تو اپنے آپ کو حیا آئے گی، اپنی عزت جو ہے اس کے آگے بکھیر کر رکھ دیتا ہے بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، مجھے کہ تو نے میرے سامنے دامن پھیلایا تھا، میں تیرے دامن کو خالی لٹا دوں، میں تیرے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں. اللہ اکبر. تو یہ میرے پیارے بھائیوں بہت سارے حدیث اور قرآن کی آیات سے دعا کی اہمیت اور فضیلت. اب آئیے دعا کے آداب. کچھ آداب بھی ہے نا تو ہم ان کا آداب کا خیال نہیں رکھتے. پھر پتہ کیا یار رب ساڈیاں سندا ہی نہیں. یہ جملہ بڑا مشہور ہے، زبان زد و عام ہے، یار اللہ ساڈیاں سندا ہی نہیں، انہاں دیاں موڑدا ہی نہیں. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں. تو دعا کے کچھ آداب ہیں، ان دعا کے آداب کو جب ہم ملوز خاطر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہماری دعائیں ضائع نہیں جائیں گی. سب سے پہلی دعا کی جو دعا کا ادب ہے نا وہ خلوص نیت ہے. اخلاص ہونا چاہیے ہمارے دعا مانگ. ہمارا یہ اخلاص اس بات پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون. فرمایا میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے پکارو، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو. جب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا.
ہمارے لوگ عام طور پر نا واسطے دینے کے بڑے قائل ہیں. واسطہ اللہ تینوں فلانے دا واسطہ، اللہ تینوں فلانے دا واسطہ. اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے اس کے پاک ناموں کا واسطہ دو. یا اللہ تجھے تیرے نام رحیم و رحمان کا واسطہ، اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ، اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ تجھے تیری صفت حی کا واسطہ. ادعونی فرمایا ایک جگہ پر آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے یہ تمام پاکیزہ نام، تمام اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کو واسطہ دینا ہے، ہاں اپنے نیک اعمال کا واسطہ دو. اللہ یہ نیکی میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کی ہے. وقت نہیں ہے واقعہ بیان کرنے کا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا. اللہ یہ ہم نے عمل تیری رضا کے لیے کیا، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. تو خالصتاً اللہ کا تعالیٰ کو پکارنا ہے. دوسرا ادب، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دوسرا ادب بڑا بہترین ادب ہے، انسان باوضو ہو کر دعا کرے. بے وضو بھی دعا کی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بے وضو دعا نہیں کر سکتا بندہ، اللہ تعالیٰ کو جب مرضی پکارو، لیکن باوضو ہو کر دعا کرو گے پاکیزہ حالت ہوگی، انشاءاللہ جلدی قبولیت ہو جائے گی. یہ بہت اکثیر نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا. اور اسی لیے آپ کہیں گے مولانا اپنے سے تو نہیں بات کر رہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ پانی منگوایا، وضو کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی. وہ جڑا پانی لے کے آیا سی نا عبید ابو عامر، کہا اللہ انہوں بخش دے. وہ سبحان اللہ کہتا یار اللہ اکبر. جو پانی لے کے آیا اس کے لیے وضو کیا، وضو کر کے دعا مانگی. کی دعا مانگی؟ جڑا پانی لے کے آیا یا اللہ انہوں بخش دے. وہ تو بخشیا گیا. اللہ اکبر. وہ تو بخشا، اس نے ہوتے تھے ہمارے نیارے ہو گئے، وہ تو تر گیا. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک بڑا عظیم ترین واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک دن یہ بھی اسی طرح وضو کا پانی لے کے آئے. بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، لیکن چونکہ صرف اس بات سے ہمارا تعلق ہے پھر بیان کیے دیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے ذرا. وہ بھی وضو کا پانی کو لے کے آتے تھے. ایک دن اسی طرح لے کے آئے تو وضو کروایا. آقا علیہ السلام کہنے لگے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وضو کیا تھا تو مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت کے اندر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مرافقت فی الجنہ. اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. ربیعہ تو نے بڑی بات کر دی. آئینی علی کثرت السجود، میری مدد کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، جنت میں اللہ تجھے میرا ساتھ عطا فرما دے. اللہ اکبر. وضو کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، وضو کے ساتھ دعا کرنا. اور دعا کے لیے بندہ استقبال قبلہ کا اہتمام کرے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. آپ سفر میں ہیں، آپ سواری کے اوپر ہیں، جہاں مرضی دعا مانگ سکتے، لیکن یہ کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے، جلدی دعائیں قبول ہوگی. استقبال قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے. قریش کے کچھ لوگوں پر بد دعا فرمائی جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کے لیے بد دعا فرمائی آپ نے. یعنی قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. اگلا ادب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا تو اس نے نا جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ مینوں آ عطا فرما دے، مینوں آ عطا فرما، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. آپ نے فرمایا اس نے بہت جلدی کی ہے، جلدی کی دعا. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا یہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا، پھر میں محمد، بلند آواز سے کہا کریں یار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. بڑی شان ہے درود پاک کی. تو فرمایا پھر مجھے میرے اوپر درود پاک پڑھتا، پھر اس کے بعد یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا. ہم یہ آداب کا خیال نہیں رکھتے. اللہ اکبر. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان نا دعا ٹھہری رہتی ہے، ہمارے نیک اعمال ٹھہرے رہتے ہیں اس وقت تک وہ اوپر نہیں چڑھتے جب تک میں محمد پر درود نہ پڑھا جائے. اللہ اکبر. درود پاک پڑھا کرو، دعائیں آپ کی جلد از جلد جو ہے آسمانوں کے اوپر پہنچ جائیں گی، اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گی. اللہ اکبر. اگلا ادب، اللہ اکبر. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے،
لیکن اگر یقیناً کر لیا جائے تو دعا کے فائدے بہت ہیں. دعا سے قبل انسان اپنے گناہوں پر توبہ اور ندامت شرمندگی کا اظہار کرے. اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوئی سی یار. اللہ تعالیٰ جب بھی سزا دیتے ہمیں ہی دیتے ہیں. جب بھی جو ہے وہ عذاب آتا ہے بیچارے مسلمانوں کے اوپر ہی آتا ہے. جب بھی کوئی سختی آتی ساڈے اوتے ہی ہوندی ہے. پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں. ہم نے نیکی پتہ نہیں کون سی کی ہے. اللہ اکبر. دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا نا قرآن مجید میں بہت پیارا واقعہ ہے, بہت پیارا انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم استغفار کرو, رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس سے کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ تمہیں معاف فرما دے گا, وہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم صرف گناہوں سے معافی مانگتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارشوں کا نزول فرما دے گا. ہمارے اوپر بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں ابھی بھی گندم کی تیار فصل ہے, بہت علاقوں میں بارش, زالہ باری, پتہ نہیں کیا کیا طوفان آ رہے ہیں. بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں ہمارے اوپر. موسمی بارشیں نہیں ہو رہی ہمارے, کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. استغفار, تم استغفار کرو, اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ. کس وجہ سے؟ کیوں جی بتائیں کس وجہ سے؟ گناہوں کے معافی مانگ, استغفار کرنے کی وجہ سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی اتنی کثرت کرو. آقا علیہ السلام جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, حضرت میری طرف توجہ, بہت قیمتی لمحات ہیں واللہ, یہ لمحات ساری زندگی دوبارہ نہیں آئیں گے. آقا علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں ہے. انسانی کیفیت میں اگر کوئی کچھ غلطیاں ہوں اللہ نے وہ بھی پہلے ہی معاف فرما دی ہیں. اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں میں دن میں رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا جن کے لیے رب نے ساری کائنات کو بنایا, زمین و آسمان دونوں جہانوں کا سردار بنایا, وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں 70 مرتبہ, ایک حدیث مبارکہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کی. حالانکہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں, اس کے باوجود اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت الہی ہے کہ آقا علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے میں تمہارے مالوں کے ساتھ مدد کروں گا. وَبَنِينَ, میں بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا, تمہیں بیٹے عطا فرماؤں گا. اللہ خود کہہ رہے ہیں انسان بیٹا چاہتا ہے, بیٹی کے وقت ذرا تھوڑا سا دل میں ملال آ جاتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جائے. اللہ اکبر. اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, میں باغات کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا, میں نہروں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. کیا مطلب؟ یعنی پانی کے ساتھ بھی مدد ہوگی اور باغات کے ساتھ بھی مدد ہوگی. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف استغفار کر گناہوں کی. تو یہ بہت بڑا ادب ہے دعا کے لیے, انسان اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے, اپنے آپ کو ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے, انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے, فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی مل کر جو ہے میری جہنم کو نہیں بجھا سکتا. تیری آنکھ سے نکلا ہوا ندامت اور شرمندگی کا ایک آنسو میری جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا. اللہ, تم استغفار تو کرنے والے بنو. اور یہ بھی ہے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگا کرو, سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگا کرو. بندہ یار میں اپنے لیے تو کچھ مانگتا ہی نہیں, میں تو جدو مانگتا بچیاں نہیں مانگتا, میں اپنے لیے تو کبھی دعا ہی نہیں کرتا, میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ ٹھیک ہے بھائی, دوسروں کے لیے بھی دعا, سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو اور تمہارا معاملہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی فرما دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, سارے بولیں آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی, اللہ پہلو مینوں معاف کر دے.
پہلے مجھے معاف کر دے، ربنا اغفر لی، اللہ پہلے مجھے معاف کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما۔ پھر اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اس کے بعد کہا اللہ میرے والدین کو معاف فرما، وللمؤمنین، اللہ پھر جملہ مومنوں کو معاف فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن بھی بخش دینا جس دن یوم حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا، یہ تعلیم فرمائی ہے کہ لوگوں پہلے اپنے لیے دعا مانگا کرو۔ اور اگلا ادب دعا کا، کتنے سارے، میں نمبرنگ نہیں کر رہا، کتنے سارے آداب ہیں، کوئی ایک تو یاد رہے گا نا، یاد ایک تو ادب یاد رہے گا نا انشاءاللہ تعالی، ایک ادب بھی اللہ کو پسند آ گیا دعا قبول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں اصرار کیا کرو، تکرار کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ دعا مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 3 مرتبہ، او یار نہیں قبول ہوتی، چھڈو کوئی اور مانگ لو، یہ نہیں قبول ہونی، کوئی اور مانگ لو۔ فرمایا دعا میں تکرار کیا کرو اور اصرار کیا کرو۔ اذا سأل احدکم فلیکثر فانہ یسأل ربی، تم اپنے رب سے جب کوئی بندہ دعا کرے تو تکرار کے ساتھ دعا مانگے، بار بار مانگتا چلا جائے، بار بار مانگتا چلا جائے، اتنی بار مانگے اتنا اس کو یاد نہ رہے کتنی بار دعا کی، کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے اگلا ادب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنی ایک دعا کے اندر کم از کم ایک الفاظ کو 3 بار دہرایا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت، آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے جنت خود کہتی ہے یا اللہ مینوں تو یہ حوالے کر دے، واللہم اجرنی من النار، بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اتنا اصرار کرن دیا انہوں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تکرار کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور دعا میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ زیادتی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ کی دعا مانگنی، رشتہ داری توڑنے کی دعا مانگنی، یا کسی ایسی چیز کی دعا مانگنی جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، گناہ اور قطع رحمی کی دعا مانگنی، بلکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے لیلۃ القدر کی رات بندے کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہ اور قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس قدر سنگینی ہے اس بات کے اندر، زیادتی کی دعا نہیں مانگنی۔ ادب اور تواضع کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بندہ بادشاہوں کے ہاں، عدالتوں میں، آفیسرز کے پاس، اپنے سے بڑوں کے پاس جب پیش ہوتا ہے کس قدر ادب کا خیال رکھتا ہے، کس قدر ادب کا خیال رکھتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص میرے سمیت کبھی نہ کبھی آفیسرز کے سامنے پیش ہوئے ہیں، عدالت میں پیش ہوئے ہیں، بادشاہوں کے ہاں پیش ہوئے ہیں، وزراء کے سامنے پہ، کتنا ہم ادب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کوئی ادب نہیں ہوتا۔ ایک شخص آتا ہے، فرمایا اس کی پراگندہ حالت ہے اور سفر کے گرد و غبار اس کے اوپر جو ہے پڑی ہوئی ہے، پراگندہ حال ہے، بہت بری حالت ہے اس کی، وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی دعا فوراً قبول کر لی جائے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں، پراگندہ حالت والے کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی دعا فوراً قبول کر لی جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس نے غذا جو استعمال کی ہے وہ حرام کی ہے، اس نے جو پانی پیا ہے وہ حرام کا ہے، غذی بالحرام، جو اس کے اندر غذا گئی ہے وہ حرام کی ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے۔ اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ جتنا مرضی پکارتا رہے، جتنا مرضی پکارتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دعا کا اگلا ادب یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ دھیان کہیں ہوتا ہے، دعا کدھر مانگ رہے ہوتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اور جلد بازی سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخری ادب یہ ہے، یقین کامل ہونا چاہیے انسان کو۔ ہم کیا رسمی دعا مانگتے ہیں، مولوی صاحب کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، ٹھیک ہے جی دعا کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، رسمی دعا نہیں، اتنے یقین کامل کے ساتھ۔ کتنا کہ یقین کامل ہونا چاہیے، جس طرح ایک بچے کو یقین ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کا دامن پکڑتا ہے، کھڑے پہ جاتا ہے، کہتا ابو جی تہاڈے کولوں ہی پیسے لینے، غیر کولوں نہیں منگنے، کیوں؟ اس کو پتا میرا ابو یہی ہے،
فقیر ہے، سخت گرمی میں، سخت سردی میں، چلچلاتی دھوپ میں، چوک کے اندر انسان ننگے پاؤں نہیں رکھتا، وہ ننگا سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ سڑک پہ لیٹا ہوا ہے، پلیٹ فارم کے اوپر وہ ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے یہاں سے ملے گا۔ ادھر لوگ جتنی میری حالت خستہ ہوگی لوگ اتنا ہی ترس کھائیں گے۔ اتنا یقین کا ساڈا یقین کامل فقیروں جیسا بھی نہیں ہے، ہمارا یقین کامل بچوں جیسا بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بنی اسرائیل کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک وزیر تھا، تو اچانک دیکھا کہ اس کی نا پوٹلی میں کچھ بندھا ہوا، کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی 2 روٹیاں۔ کیوں؟ کہنا ایک آج کے لیے کل کے لیے۔ کہا آپ نے تو توکل اور یقین کے اوپر ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او میرے وزیر، آپ نے تو توکل اور یقین کے اوپر ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا۔ پرندے بھی اپنے دوسرے دن کا کھانا جمع نہیں کرتے، کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں جا کے دیکھو 2 دن کا کھانا پڑا ہو، نہیں، اتنا یقین کامل۔ لیکن انسان جو ہے وہ 100 دن کی، اپنی 100 سال کی ضروریات کو جمع کر لیتا ہے۔ چلو بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم دعا مانگتے وقت اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین کہ یہ دعا قبول ہوگی تو پھر میں یہاں سے اٹھوں گا۔ وقت مکمل ہو گیا، آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دعا میں 3 درجے ہیں قبولیت کے، آداب بھی آپ نے سن لی، اہمیت اور فضیلت بھی سن لی، 3 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ درجہ، پہلا درجہ دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، بندے دی فوراً ادھروں دعا کی تھی، سویرے اٹھ کے جناب وہ دی دعا پوری ہو گئی، یا اسی وقت پوری ہو جاتی ہے دعا۔ دوسرا درجہ یہ ہے اس کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، آنے والی کسی مصیبت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ بندہ سمجھدا کہ یار میری کوئی نیکی کام آ گئی، وہ دعا ہوتی ہے جو فوراً قبول نہیں ہوئی، اس کی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے اس کی وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ قیامت والے دن اجر و ثواب کے پہاڑوں کو دیکھے گا، بہت بڑے بڑے اجر و ثواب، کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں، کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں تیری جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آج میں نے اجر اور ذخیرہ بنا کر تیرے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔